بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خاص علمی نشست میں یعنی اس گہرے جائزے میں سب کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ اور باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم آج کے سبق کا اعلان کریں۔ بالکل۔ تو جو طالب علم ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے آج ہم عربی بول چال کورس کا 42واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا عنوان ہے اردو عربی منتخب جملے۔ یعنی آج کا جو ہمارا طریقہ کار ہوگا نا وہ بالکل ایک کلاس روم جیسا ہوگا۔ جی بالکل۔ جہاں ہم ہر جملے کو عربی اور اردو میں بار بار دہرائیں گے تاکہ جو سیکھنے والے ہیں وہ الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بالکل، ہم کوئی جملہ نہیں چھوڑیں گے، سب کی پریکٹس کریں گے۔ زبردست۔ تو پہلا حصہ جو ہے نا وہ جذبات اور تاثرات کے بارے میں۔ دیکھیں، انسان کی پہچان اس کے جذبات سے ہی ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ تو پہلی سلائیڈ کا پہلا جملہ ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ اسے عربی میں کہیں گے ہوا لا یقول صحیحاً۔ اسے ذرا 2 بار پڑھتے ہیں، طالب علم بھی ساتھ دہرائیں۔ ہوا لا یقول صحیحاً۔ ہوا لا یقول صحیحاً۔ اچھا، میں نے نوٹ کیا کہ اس میں لفظ صحیح استعمال ہوا ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی اس زبان کی خوبصورتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا صحیحاً، اس کا روٹ ورڈ یا مادہ صاد ہا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب صرف درست ہونا نہیں ہے، بلکہ مطلب کسی چیز کا مکمل طور پر صحت مند ہونا یا بیماری سے پاک ہونا ہے، رائٹ؟ بالکل، یعنی بات کو ایک جسمانی صحت مندی کے استعارے سے جوڑا گیا ہے۔ واہ، کیا کمال کا تصور ہے۔ اچھا، دوسرا جملہ ہے وہ شور و غلہ اور رونا دھونا سن رہا ہے۔ اس کی عربی ہے، دھیان سے سنیے گا، ہوا یسمع الضوضاء والبکاء۔ ہوا یسمع الضوضاء والبکاء۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں، ہوا یسمع الضوضاء والبکاء۔ صحیح۔ اور تیسرا جملہ مجھے بہت حیران کن لگا تھا۔ جملہ ہے اس نے کہہ کہا سنا۔ جی، اس کی عربی ہے، سب مل کر دہرائیں، سمع قہقہتن۔ ویسے کیا کہہ کہا عربی کا لفظ ہے؟ میں تو سمجھتا تھا اردو کا ہے۔ جی ہاں، یہ خالص عربی کا ہی لفظ ہے، اور اس کی صوتی ادائیگی ذرا دیکھیں نا، قا ہا کا ہ۔ بالکل ہنسی کی آواز ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو کہ چوتھا جملہ ہے وہ تھوڑا سا اداس ہے۔ جی، جملہ ہے، پس پھر اس نے غمزدہ رونے کی آواز سنی۔ اس کو عربی میں یوں پڑھیں گے کہ فَإِذَا هُوَ يَسْمَعُ بُكَاءً حَزِينًا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْمَعُ بُكَاءً حَزِينًا۔ اس میں لہجے کا اتار چڑھاؤ بہت ضروری ہے۔ طالب علم دہرائیں، فَإِذَا هُوَ يَسْمَعُ بُكَاءً حَزِينًا۔ جذبات سے آگے بڑھتے ہیں خاندانی شفقت کی طرف۔ تو ہمارا 5واں جملہ ہے، اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنی ماں کو نہیں پایا۔ جی، اس کی عربی پریکٹس کرتے ہیں، فتح عینہ ولم یجد امہ۔ دہرائیے، فتح عینہ ولم یجد امہ۔ صحیح۔ اور ماں کے بعد باپ کا ذکر ہے۔ چھٹا جملہ، اپنے باپ کو اس نے محبت کرنے والا اور شفیق پایا۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، یرا اباہ رفیقاً بہ حانیاً علیہ۔ یرا اباہ رفیقاً بہ حانیاً علیہ۔ یہ رفیق والا جو لفظ ہے اس کا مطلب صرف دوست ہوتا ہے؟ نہیں، رفیقاً رفق سے ہے، یعنی نرمی، وہ شخص جو زندگی کے کٹھن سفر کو آپ کے لیے نرم کر دے۔ واہ۔ اچھا، 7واں جملہ ہے کسی سے دور ہونے کے بارے میں، وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اس کی عربی ہے لم یمل الیہ۔ ایک بار پھر، لم یمل الیہ۔ لم یمل الیہ۔ اس میں جو مل ہے اس کا مادہ میم یا لام ہے، یعنی جسمانی طور پر کسی کی طرف جھکنا۔ اچھا، اور پھر 8واں جملہ، وہ اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے قریب ہوا۔ اس کی عربی ہے قرب الیہ شیئن فشیئن۔ سب دہرائیں، قرب الیہ شیئن فشیئن۔ ویسے شیئان فشیئا کتنا زبردست اور روزمرہ استعمال کا لفظ ہے۔ اس میں ایک روانی ہے۔ بالکل۔ عربی میں تکرار کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ خاندانی شفقت کے بعد اب تیسرا حصہ بیماری اور مشکلات کا ہے۔ زندگی میں یہ سب تو چلتا رہتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو 9واں جملہ ہے، یہ کام اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ اسے واضح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبر علیہ الامر۔ دہرائیں، کبر علیہ الامر۔ کبر علیہ الامر۔ 10واں جملہ ہے، ڈاکٹر اس کے لیے کیا کرے گا؟ اسے سوالیہ انداز میں پڑھیں گے،
ماذا یصنع لہ الطبیب. ماذا یصنع لہ الطبیب. جی دہراتے رہیں. ماذا یصنع لہ الطبیب. اور 11واں جملہ تو مطلب میں نے خود بھی کئی بار محسوس کیا ہے جب چکر آتے ہیں گویا زمین مجھے گھومتی ہوئی معلوم ہوئی. بالکل. اس میں جو لفظ ہے نا تدور، اس کا مادہ دال واو را ہے، یعنی دائرے میں گھومنا. طالب علم تلفظ کا خاص خیال رکھیں. صحیح. اور پھر 12واں جملہ میں بیماری کے ایام بھول گیا. عربی میں کہیں گے نسیت ایام المرضی. دہرائیں نسیت ایام المرضی. نسیت ایام المرضی. ویسے بیماری کے بعد صحت یابی ہو تو سب سے پہلے بھوک ہی لگتی ہے. جی بالکل. تو ہمارا چوتھا حصہ کھانا اور دسترخوان کے بارے میں ہے. 13واں جملہ ہے اس نے کوئی چیز نہیں چکھی. عربی میں ہے لم یذق شیئا. دوبارہ سنیے لم یذق شیئا. لم یذق شیئا. اس میں یذق جو ہے نا وہ ذوق سے نکلا ہے جس کا مادہ زال واو قاف ہے. اچھا، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ اس کا ذوق بڑا اچھا ہے وہ بھی یہیں سے آیا ہے. جی بالکل. 14واں جملہ ہے اس نے کھانے کے کمرے کو کھلا ہوا پایا. اس کی مشق کرتے ہیں. وجد غرفۃ الطعام مفتوحۃ. مل کر دہرائیں. وجد غرفۃ الطعام مفتوحۃ. 15واں جملہ ہے اس نے دسترخوان پر کھانا پایا. عربی بنے بھی وجد علی المائدۃ طعاما. وجد علی المائدۃ طعاما. یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ مائدہ جو دسترخوان کو کہتے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی ہے. بالکل، سورۃ المائدہ. طالب علم ایک بار پھر دہرائیں وجد علی المائدۃ طعاما. اور 16واں جملہ یہ تو روزمرہ گھروں کی کہانی ہے. جو کھانا ہم نے پکایا اسے ہمارے علاوہ کسی اور نے کھایا. ہاں جی. اس کی عربی بہت روانی مانگتی ہے. الطعام الذی طبخناہ اکلہ غیرنا. الطعام الذی طبخناہ اکلہ غیرنا. طالب علم بھی دہرائیں الطعام الذی طبخناہ اکلہ غیرنا. اچھا، کھانے پینے کی بات ہو تو 5واں حصہ مہمان نوازی اور گھر کا ہی بنتا ہے نا. جی. تو 17واں جملہ ہے اس نے دروازہ کھولا اور چلا گیا. اس کی پریکٹس یوں ہوگی فتح الباب و مزہ. دہرائیں فتح الباب و مزہ. 18واں جملہ مہمان نوازی کی اصل روح ہے. اس نے پورے شوق اور رغبت سے ہمارا استقبال کیا. عربی میں پڑھیں گے رحب بنا بکل شوق و رغبت. رحب بنا بکل شوق و رغبت. اس میں جو رحبہ ہے نا اس کا سیدھا تعلق ہمارے لفظ مرحبا سے ہے، یعنی کشادہ جگہ پر آنا. واہ. 19واں جملہ ہے میں نے کمرے کو ساز و سامان سے خالی دیکھا. عربی دہرائیں رأیت غرفتن خالیتن من الاساسی. رأیت غرفتن خالیتن من الاساسی. یہاں الاساس کا مطلب ہے گھر کا ساز و سامان یا فرنیچر. صحیح. 20واں جملہ تو مشرقی تہذیب کے تکلف کی جان ہے. ہم نے اسے قسم دی کہ وہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں بنائے گا. بالکل. تدریسی انداز میں اسے یوں پڑھیں گے خلفنا علیہ ان لا یصنع لنا شیئا. سب دہرائیں خلفنا علیہ ان لا یصنع لنا شیئا. زبردست. گھر کے آداب کے بعد اب ہم اپنے چھٹے حصے یعنی طہارت اور پانی کی طرف آتے ہیں. 21واں جملہ ہے ادھر پانی گرم ہے یہاں سے وضو کر لو. اسے 2 حصوں میں بانٹ کر پریکٹس کرتے ہیں. الماء ساخن من هذا الجانب. الماء ساخن من هذا الجانب. توضؤوا من هنا. توضؤوا من هنا. بالکل صحیح. 22واں جملہ بہت اہم پیغام ہے بھائیوں. خیال رکھو پانی ضائع نہ کرو. اسے عربی میں پڑھیں گے انتبہوا یا اخوانو لا تسرفوا فی الماء. انتبہوا یا اخوانو لا تسرفوا فی الماء. طالب علم بار بار دہرائیں لا تسرفوا فی الماء. اس میں تسرفوا اسراف سے ہے یعنی حد سے تجاوز کرنا. اور اسی سے جڑا 23واں جملہ ہے اللہ کا شکر ہے میرا معمول ہر چیز میں بچت ہے. عربی میں الحمدللہ من عادتی التوفیر فی کل شیء. الحمدللہ من عادتی التوفیر فی کل شیء. بالکل درست.
تو طہارت کے فوراً بعد ہمارا 7واں حصہ ہے مسجد اور باجماعت نماز۔ 24واں جملہ ہے بھائیوں صفیں بنا لیں، قریب ہو جائیں۔ اسے 2 طریقوں سے کہا جا سکتا ہے، استفو یا اخوانو یا پھر تقاربو یا اخوانو۔ استفو یا اخوانو، تقاربو یا اخوانو۔ جی، استفو کا تعلق صف بنانے سے ہے۔ طالب علم پریکٹس کریں، استفو یا اخوانو۔ 25واں جملہ ہے اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان خالی جگہ مت چھوڑیے۔ عربی ہوگی لا تترک فراغن بینکا و بینا صاحبکا۔ سب دہرائیں، لا تترک فراغن بینکا و بینا صاحبکا۔ اور 26واں جملہ میں اس کی مجلس میں روزانہ بیٹھتا ہوں۔ اسے واضح انداز میں دہراتے ہیں، انا اجلسو فی مجلسہی کل یومن۔ انا اجلسو فی مجلسہ کل یومن۔ جی، مسجد کی سکون کے بعد 8واں حصہ ہماری زندگی اور مشاہدات کے بارے میں ہے۔ 27واں جملہ ہے زمانے نے اسے بہت جلد سکھا دیا۔ اس کی عربی ہے الایام سرعان ما علمتہ۔ دہرائیں، الایام سرعان ما علمتہ۔ یہ جو سرعانہ ہے یہ تیزی کے لیے ہے نا؟ جی بالکل، سرعانہ سرعت سے ہے، یعنی بہت تیزی سے۔ اچھا، 28واں جملہ ہے میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت استعمال ہوتا ہے، ما رأیت قط مثلہ۔ طالب علم مشق کریں، ما رأیت قط مثلہ۔ 29واں جملہ اس پر تکبر ظاہر ہو رہا ہے۔ الکبر یظہر علیہ۔ ایک بار پھر، الکبر یظہر علیہ۔ الکبر یظہر علیہ۔ جی، 30واں جملہ نا مجھے بہت گہرا لگا، میں اپنے گرد و پیش میں سایہ دیکھ رہا ہوں۔ واقعی اس کی عربی ہے انی ارا حولی ظلالن۔ دہرائیں، انی ارا حولی ظلالن۔ انی ارا حولی ظلالن۔ اس جملے کی گہرائی کمال کی ہے۔ بالکل۔ اور 31واں جملہ جو سلائیڈ میں ہے، تمہاری عمر اس دن 20 سال تھی۔ اسے بالکل اسی طرح دہراتے ہیں، کنتو یومئذ فی العشرین۔ طالب علم پڑھیں، کنتو یومئذ فی العشرین۔ اب ہم 9ویں حصے یعنی روزمرہ کے متفرق جملوں کی طرف آ رہے ہیں۔ 32واں جملہ ہے میرا جوتا میرے پاؤں سے گر گیا۔ عربی ہوگی سقط حذائی من رجلی۔ دہرائیں، سقط حذائی من رجلی۔ سقط حذائی من رجلی۔ اور 33واں جملہ میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ انی لا املک شیئا۔ سب مل کر انی لا املک شیئا۔ اس میں جو املکو ہے وہ میم لام کاف سے ہے یعنی ملکیت، رائٹ؟ جی بالکل، مادہ میم لام کاف ہے۔ اچھا، 34واں جملہ ہے کس چیز نے تمہیں اس کا حاجت مند بنایا؟ اسے ذرا سوالیہ انداز میں بار بار پڑھتے ہیں، مَلَّذِي أَحْوَجَكَ إِلَيْهِ۔ دہرائیں، مَلَّذِي أَحْوَجَكَ إِلَيْهِ۔ مَلَّذِي أَحْوَجَكَ إِلَيْهِ۔ اور 35واں جملہ تم ابھی ہمیں اس کی طرف لے کر جاؤ۔ مکمل مشق کریں گے، قم بنا الیہ الآن۔ ایک بار اور، قم بنا الیہ الآن۔ زبردست۔ اور اب ہم جوش و خروش سے اپنے 10ویں اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو کسی بھی عربی بولنے والے سے ملتے وقت سب سے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ جی، روزمرہ گفتگو کی جان ہے یہ۔ تو 36واں جملہ ہے، خوش آمدید، آج آپ کا کیا حال ہے؟ خوشگوار لہجے میں پڑھیں گے، اہلاً و سہلا کیف حالک اليوم۔ طالب علم بھی دہرائیں، اہلاً و سہلا کیف حالک اليوم۔ اہلاً و سہلاً کیف حالک اليوم۔ اور 37واں جملہ، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ انا سعید جداً بلقائک۔ اس کی بار بار مشق کریں، انا سعید جداً بلقائک۔ انا سعید جداً بلقائک۔ 38واں جملہ، کیا آپ براہ کرم میری مدد کر سکتے ہیں؟ هل يمكنك مساعدتی من فضلک؟ اس میں مساعدتی کو نمایاں کرنا ہے۔ هل يمكنك مساعدتی من فضلک؟ هل يمكنك مساعدتی من فضلک؟ اور اب ہمارا 39واں اور سبق کا آخری جملہ۔ آپ کی بہترین مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ شکراً جزیلاً علی حسن ضیافتکم۔ ویسے یہ سبق کے اختتام کے لیے کتنا بہترین جملہ ہے نا؟ بالکل، ایک بار پھر دہرائیں، شکراً جزیلاً علی حسن ضیافتکم۔
शुक्रन जजीलन अला हुस्न दियाफतिकुम। तो हमने सारे जुमले मुकम्मल कर लिए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तालिब इल्मों ने यकीनन अच्छी प्रैक्टिस की होगी। बिल्कुल। और आखिर में जो सीखने वाले हमें सुन रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक हतमी और गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। जरा सोचिए, जब हम इन अरबी अल्फाज के मादा यानी रूट वर्ड्स को समझकर बोलते हैं, तो क्या हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू और जज्बात के इजहार में ज्यादा गहराई और तासीर पैदा नहीं हो जाती? बेशक। मतलब जब आपको लफ्ज़ की असल कहानी पता हो तो आप उसे सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप उसे महसूस करते हैं। यही ज़बान की असल ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हमारी आज की ये इल्मी नशिस्त इख्तिताम को पहुंचती है। अगर सीखने वालों को हमारे पढ़ाने और तज्जिया करने का ये अंदाज पसंद आया है, तो वो मज़ीद ऐसे ही असबाक और तालीमी जायज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हम यूं ही मिलकर सीखते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।